ایک بحران حل نہیں ہوا، دوسرا پہلے سے تیار، سستی چینی دستیاب نہیں، آٹا مزید مہنگا ہو گیا۔ فیصل آباد اور جنگ میں 20 کلو کا تھیلا 1050 روپے میں بکنے لگا۔ ٹوبہ میں قیمت 1030، کمالیہ میں بھی 1000 سے تجاوز کر گئی۔ عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا۔ چینی کی قلت اور بلیک مارکیٹنگ نہ رک سکی، یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی نایاب۔ فیصل آباد کی اوپن مارکیٹ میں 80 سے 85 روپے کلو پر فروخت۔ جنگ اور ٹوبہ میں بھی صورتحال ایک جیسی۔ چنیوٹ انتظامیہ 6 سستے سٹالز لگا کر بری ذمہ۔ لالیہ میں نجی مل کے 5 سٹالز عوام نے ناکافی قرار دے دیے۔ فیصل آباد کے مکوانا اور جڑا والا روڈ سے ملحقہ پمپس پر پیٹرول سپلائی بند، صرف پی ایس او پر پیٹرول دستیاب۔ یومیہ سپلائی 9 لاکھ سے 14 لاکھ لیٹرز تک پہنچ گئی۔ چنیوٹ میں پیٹرول کے لیے لمبی لائنوں اور بلیک میں فروخت جاری۔ بھوانا انتظامیہ متحرک، پیٹرول نہ دینے والے 4 پمپ سیل۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت ہر شعبے کو متاثر کرنے لگی۔ ڈیزل نہ ملنے سے گنے کی گوڈی میں مشکلات، دیگر فصلیں متاثر ہونے کا بھی خدشہ۔ کاشت میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں، کاشتکاروں کے حکام سے اپیل۔ چنیوٹ کے شہریوں کے لیے گھر بنانا خواب بن گیا۔ کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والے سامان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ 450 روپے بکنے والا سیمنٹ کا بیگ 600 روپے، جبکہ ریت، بجری، سریا اور دیگر اشیاء بھی قوت خرید سے دور ہو گئیں۔ مانسون سیزن سر پر، مالی بحرانوں میں گھرے واسا کی ڈی سلٹنگ مہم کو بڑا دھچکا۔ بقایا جات کی عدم ادائیگی پر کنٹریکٹر نے تیل بند کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں 3 ماہ سے ادائیگی نہیں کی جائے۔ فیصل آباد میں کرونا مریضوں کی تعداد 4520 ہو گئی، 313 ڈاکٹرز بھی شامل۔ محکمہ صحت کے مطابق اب تک کرونا سے 126 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اے سی ٹوبہ رضوان الحق کی کرونا کو شکست، ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ مقابلہ کرنا ہے، عوام کو حوصلے کے ساتھ کام لینے کا مشورہ دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے احساس سینٹرز میں کرونا ایس او پیز نظر انداز، 6 فٹ تو دور 1 فٹ کا فاصلہ بھی برقرار نہ رکھا جا سکا۔ حفاظتی اقدامات کا خیال نہ رکھنے سے کرونا پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ فیصل آباد کی نجی کالونیوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن بے سود، آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں، سول ڈیفنس اہلکار بھی موجود نہیں، ضلع انتظامیہ حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد نہ کرا سکی۔ لاک ڈاؤن کو 5 روز بیت گئے، کاروباری طبقہ غیر یقینی کا شکار، معاشی بحران کا سامنا ہے، مزید لاک ڈاؤن کے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ ایوان صنعت و تجارت کے نائب صدر بلال وحید بھی اقدام سے نالاں، گھنٹہ گھر کے تاجروں کا بھی حکومت سے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ۔ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے فیصل آباد انتظامیہ سرگرم، اے سی صدر لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے نکل پڑے۔ ڈسکوٹ، امین پور بنگلہ اور ملحقہ علاقوں میں کھلی دکانیں بند کرا دیں۔ بدر کالونی فیصل آباد میں رش لگانے والوں کی پکڑ، کرکٹ ٹورنامنٹ آرگنائزر سمیت 9 افراد گرفتار، مقدمہ درج کر کے غلام محمد آباد اسپتال میں قرنطینہ کر دیا گیا۔ اے سی سٹی ایوب بخاری نے جنگ بازار پولیس کے ساتھ چھاپہ مارا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض، ڈی پی او سعید حسنین حیدر اور دیگر کی تاجر نمائندگان سے ملاقات۔ تمام مارکیٹوں، بازاروں، ٹرانسپورٹ اڈوں پر ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کی سخت ہدایات۔ کہتے ہیں عمل درآمد نہ کرنے والی دکانوں، مارکیٹوں، شاپنگ مالز کو سیل کر دیا جائے گا۔ سورج آگ برسانے لگا، چلچلاتی دھوپ، گرم لو سے چہرے جھلسنے لگے۔ فیصل آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، ہیٹ اسٹروک کا خطرہ، طبی ماہرین نے احتیاطی تدابیر برتنے کا مشورہ دے دیا۔
فیصل آباد میں سمندری روڈ نیو نیامت ٹاؤن کے مکین بجلی سے محروم مکینوں نے ڈی سی آفس روڈ کو بلاک کر کے احتجاج کیا، مانگ تانگ کر گزارا کر رہے ہیں، ہزاروں روپے بل دینے پر مجبور ہیں، فیصل کو بجلی فراہم کرے، مظاہرین کا مطالبہ۔ شدید گرمی میں بھوانہ کے شہریوں پر لوڈ شیڈنگ کا عذاب مسلط، بجلی بند، اے سی پنکھے سو گئے، گرمی برداشت کرنا مشکل، ٹیوب ویل بند ہونے سے پانی کی قلت بھی بڑا مسئلہ بن گئی۔ بڑھتی گرمی کے پھلوں پر منفی اثرات، انگور، آڑو اور لیچی متاثر، فیصل آباد کے کاشتکار احتیاطی تدابیر اپنائیں، نالیاں بنا کر پودوں کو زیادہ سے زیادہ پانی دیں، زرعی ماہرین نے نامیاتی مادوں کی مقدار پوری کرنے کے لیے جنتر کاشت کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ تیز دھوپ سے بچنا ہے، فیشن کا بھی دھیان رکھنا ہے، سر ڈھانپنے کے لیے ٹوپیوں، آنکھوں کے لیے چشموں کی مانگ، کمالیہ میں بھی سن گلاسز اور ٹوپیوں کے سٹال سج گئے۔ صوبائی بجٹ کسان دشمن پالیسی کے سوا کچھ نہیں، بجلی سستی کی نہ کوئی اور ریلیف ملا، سنیور کے کسانوں نے صوبائی بجٹ کو مسترد کر دیا، ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے احتجاج، پنجاب اسمبلی کے باہر 25 جون کے دھرنے کی حمایت کی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ٹیکس وصولیوں کے لیے بڑا فیصلہ، سیمنٹ اور فرٹیلائزرز فیکٹریوں میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نصب کیا جائے گا، پیکنگ قیمت اور ٹیکس ادائیگی کی مہریں ضبط کی جائیں گی، تمام حساب کمپیوٹرائزڈ ہوگا۔ طبی شعبے کے لیے اہم خبر، بیشتر سامان پر کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس 3 ماہ کے لیے ختم کر دیا گیا، وینٹیلیٹر، سرکٹ، ایکس رے موبائل مشین، ای سی جی مشین درآمد کرنے کی اجازت، کرونا تشخیص کٹس، سرجیکل اور N95 ماسک منگوائے جا سکیں گے۔ پنجاب حکومت کا جیلوں میں بند 9 عمر قیدیوں کو قانونی معاونت کا فیصلہ، محکمہ داخلہ نے تعلیم و تربیت اور فراہم کردہ سہولیات کی تفصیلات طلب کر لی، فیصل آباد سمیت صوبے کے تمام جیل سپرنٹنڈنٹس کو مراسلہ ارسال۔ فیصل آباد ریلوے کراسنگ پر اموات کی بڑی وجہ سامنے آ گئی، 100 سے زائد پھاٹک مین کے پاس کمیونیکیشن کا خاطر کوئی نظام نہیں، ٹیلی فون ٹھیک نہیں، وائرلیس موجود نہیں، ٹرین کی آمد کا اندازہ تجربے سے لگایا جانے لگا۔ چنیوٹ کو ضلع کا درجہ مل گیا، سہولیات اب بھی آدھی ادھوری، ضلع کے اکلوتے ٹی بی اسپتال میں ڈاکٹرز کی کمی، 9 خالی اسامیوں پر 10 سال سے تعیناتی نہ کی جا سکی۔ احمد پور سیال کے علاقے شریف آباد سے 11 دن کا بچہ بازیاب، ڈی ایس پی سجاد احمد چیمہ کی سربراہی میں ٹیم نے اغوا کار کو ٹریس کیا، اغوا کار قریبی رشتہ دار نکلا، پولیس کے مطابق ملزم نے اولاد نہ ہونے پر بچے کو اغوا کیا۔ فیصل آباد کے جنرل اسپتال سمن آباد میں آپریشن کی اجازت ملنے پر انستھیزیا ڈاکٹر کی ڈیوٹی لگا دی گئی، حسین شہید کالونی کے اسپتال سے ڈاکٹر ارسلان کی تعیناتی، محکمہ صحت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نیا مالی سال اولڈ ایج ہوم ملازمین کے لیے خوشائن، رکی ہوئی سال بھر کی تنخواہیں ایک ساتھ ادا کر دی گئیں، ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، انچارج اولڈ ایج ہوم ورکرز کی معترف بولی کہ مشکل وقت میں بھرپور ساتھ دیا۔ ایوب ریسرچ سینٹر فیصل آباد کے ماہرین نے ہرے تنے والی مکئی تیار کر لی، ماہرین کے مطابق پیداوار کے بعد تنے کو بطور چارہ استعمال کیا جا سکے گا، کسانوں کو سستے داموں ہائیبریڈ بیج مہیا کرنے کی خوشخبری سنائی۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر سب پر لازم، جنگ میں نو ماسک نو سروس کے حکم پر عمل درآمد شروع، سرکاری دفاتر میں بغیر ماسک آنے والے افراد کو باہر ہی روک لیا گیا۔ کورونا کے پیش نظر کھیلوں پر پابندی، کھیل سے وابستہ افراد بے روزگار ہو گئے، کرکٹ کلبز کی سکورنگ کرنے والے بھی بندش سے پریشان، ایس او پیز کے تحت کرکٹ بحال کی جائے، متاثرین کی اپیل۔ جنگ میں محکمہ تعلیم کی جانب سے تبادلوں کے حوالے سے اقدامات، خواہش مند اساتذہ کے کاغذات کی تصدیق کے لیے تحصیل سطح پر کمیٹیاں قائم، دفاتر کو رش سے بچانے کے لیے کاغذات کی تصدیق کے لیے مقامات مختص کر دیے گئے۔
پاکستان تحریک انصاف فیصلاباد کی ضلعی تنظیمی بودی کی میٹنگ ضلعی جنرل سیکرٹری شیرگل چیمہ کے گھر منعقد ہوئی. ڈاکٹر سجاد رندھاوا، عمران بینس اور دیگر ممبرز نے شرکت کی. ٹائیگر فورس کے ایجنڈے کو ڈسکس کیا گیا. شعبہ ٹیک سنگھ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اجلاس، اقدامات اور گندم خریداری کا جائزہ لینے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا. صوبائی وزیر آصفہ ریاض نے صدارت کی اور متعلقہ افسران سے بریفنگ لی. سی ای او فیڈمک عامر سلیمی، صدر فیصلاباد چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم کی چنیوٹ آمد. اقبال رائس مل میں تاجر رہنماؤں کا اجلاس ہوا. چنیوٹ فرنیچر سٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایم ڈی چودھری مسعود اقبال، ضلعی صدر حاجی جمیل فقری، صدر فرنیچر مارکیٹ دانش نعیم فقری شریک. پاکستان سنی تحریک کا ماہانہ اجلاس، ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی. افواج پاکستان کے شہید جوانوں کی بلندی درجات اور کرونا وبا سے نجات کی خصوصی دعا کی گئی. جگنو کلب فیصل آباد کا گھروں میں موجود خواتین کھلاڑیوں کی مدد کا فیصلہ. کلب ممبرز فنڈز اکٹھا کریں گے. امدادی رقم گھروں تک پہنچائی جائے گی. کھلاڑیوں کو فٹنس کے لیے سامان بھی مہیا کیا جائے گا. ایس پی انویسٹیگیشن چنیوٹ کوسر پروین کا احسن اقدام. ضلع بھر کے 133 قومی رضاکاروں میں 10 لاکھ سے زائد کے ٹی اے بل چیک تقسیم کیے. تمام رضاکاروں کو نیک نیتی سے فرائض سر انجام دینے کی ہدایت. فیصل آباد پولیس کے افسر اور ملازمین میں امدادی رقم تقسیم. ٹریفک وارڈن محمد شفیق شہید کی بیوہ کو 70 لاکھ کا چیک ملا. مقابلے میں زخمی کانسٹیبل ارشد مسیح کو 10، شاہ جمال 4، شاہد رضوان کو 2 لاکھ روپے ملے. سی پی او نے سب انسپکٹر جاوید کو 3 لاکھ روپے دیے. ذوالنورین فاؤنڈیشن فیصل آباد کے خصوصی بچوں میں گفٹ تقسیم. ہینڈی کیپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جانب سے تحائف دیے گئے. ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر خالد بشیر کا اسپیشل بچوں کے لیے کام جاری رکھنے کا عزم. فیصل آباد میں حضرت علی شیر خدا کے والد گرامی حضرت ابو طالب کی یوم پیدائش کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے کیک بھی کاٹا گیا. اور وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سٹی 41 کا سلام. شور کوٹ سے تعلق رکھنے والے محمد حفیظ شہید کی 23ویں برسی. پاک آرمی کے جوان نے کشمیر کے محاذ پر جام شہادت نوش کیا.